مصر کا وائسرائے بن کر سلطان صلاح الدین ایوبی پر کیا انکشافات ہوئے اور اس نے کیا کہا؟ اپنی فوج کے لیے اس نے کس چیز کو حرام قرار دیا اور اس کی زندگی کا نصب العین کیا تھا؟ ناجی کون تھا؟ یہ سب آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس پروگرام کا پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا تو نیچے دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مصر کا وائسرائے بن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اللہ نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے اور اللہ ہی مجھے فلسطین بھی عطا کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فلسطین پر ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور مسلمانوں کے قبلہ اول کو آزاد کروانا اس کی زندگی کا نصب العین تھا، اور یہی مقصد سلطان صلاح الدین نے اپنی فوج کو دیے۔ سینئر عہدیداروں کی نظر میں سلطان صلاح الدین طفل مکتب تھا، لیکن جب سلطان صلاح الدین نے ان کا سامنا کیا اور انہوں نے سلطان صلاح الدین کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ یورپی مورخ لین پول کے مطابق سلطان صلاح الدین ڈسپلن کا بہت سخت تھا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دیا۔ اس نے اپنی تمام جسمانی اور ذہنی قوت صرف اس میں صرف کی کہ ملت اسلامیہ کو پھر سے ایک کر سکیں اور صلیبیوں کو یہاں کی سرزمین سے نکال سکیں۔ مصر پہنچ کر سلطان پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بنا رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوتوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ مصر میں جن لوگوں نے سلطان کا استقبال کیا، ان میں ایک ناجی نامی سالار بہت اہمیت کا حامل تھا۔ سلطان نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے سلطان کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں طنز تھا۔ وہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف تھے یا صرف اتنا جانتے تھے کہ یہ ایک شاہی خاندان کا فرد ہے اور اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کا رشتہ کیا ہے۔ ان سب کی نگاہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندانی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے تھی یا صرف یہ کہ وہ مصر کا وائسرائے بن کر آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا۔ بوڑھے افسر نے کیا کہا ابھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو تاریخ کی مفید معلومات ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ اس پر اپنا کمنٹس ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں گے۔ بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی نظریں بھانپ لی تھیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچے لگ رہے تھے، البتہ جب وہ ناجی کے سامنے ہاتھ ملانے کے لیے رکے تو ان کے چہرے پر تبدیلی آ گئی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتے تھے، لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا، سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی کو چوم کر کہا، میرے خون کا
آخری قطرہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہوگا۔ تم میرے پاس زنگی اور شردہ کی امانت ہو۔ اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیں، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی طرح چھا رہے ہیں۔ ناجی جواب میں مسکرایا جیسے سلطان نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ سلطان صلاح الدین اس تجربے کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکا۔ ناجی فاطمی خلافت کا سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر ان چیف تھا، جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے لیس تھی اور یہی فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی، جس کے زور پر ناجی بیتاج بادشاہ بن گیا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستوں کا دور رہا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو گئی تھی۔ صلیبیوں کی بھی تخریب کاروائیاں جاری تھیں۔ جس کے پاس ذرا بھی طاقت تھی وہ اس کو دولت اور اقتدار کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈز فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ یہ سازشی دماغ رکھنے والا شخص تھا۔ ناجی کو اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا۔ بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جیسے ایک کمزور بھیڑ کو دیکھ کر ایک بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا اور سلطان صلاح الدین کو فوج کی بہت اشد ضرورت تھی۔ سلطان صلاح الدین سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو سلطان صلاح الدین نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھی گئی ہے میں اس کے لائق نہ تھا۔ اس دستار نے میری نیند اور آرام ختم کر دیا ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے لے کر نہیں جائیں گے جس کے نیچے میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام لینا پسند کریں گے؟ اس کے نائب نے کہا۔ سلطان صلاح الدین نے کچھ سوچا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے ترنگے باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے 2 رویہ دیوار بن کر کھڑے تھے، جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے فوجیوں کے قد اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، لیکن دروازے میں قدم رکھتے ہی یہ رونق ختم ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین کے چہرے پر رونق کیوں ختم ہو گئی؟ سلطان صلاح الدین نے کس چیز کا نام لیا جو اس کے دل کو بھاتی تھی؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ شکریہ۔